تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي به وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کو ستایا، میرے دوست کو ستایا، تو میں میری طرف سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور میرا بندہ میری طرف کسی چیز سے تقرب نہیں حاصل کر سکتا جو مجھ کو پسند ہو۔ میرا بندہ میری طرف جس چیز سے تقرب حاصل کر سکتا ہے جو مجھے پسند ہے وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی، اور میرا بندہ میری قربت برابر حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب الرقاق میں باب التواضع میں نقل کی ہے۔ اس سے پہلے یہ باب جو چل رہا ہے اس سے متعلق میں نے چند باتیں ذکر کی تھی کہ یہ باب المجاہدہ ہے۔ مجاہدہ کا معنی انسان کا کوشش کرنا، محنت کرنا۔ جاہد یجاہد مجاہدۃ، انسان کا محنت کرنا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے ہمارے راستے کا مجاہدہ کیا، محنت کی، ہم اس کو انگلی پکڑ کے ہمارا راستہ بتائیں گے۔ اور ہدایت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے ایصال الی المطلوب مراد ہے۔ ہدایت کے دو معنی، ایک معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی المطلوب کا معنی ہوتا ہے کسی کو انگلی پکڑ کے مقام پر پہنچا دے، اور ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے اراۃ الطریق۔ اراۃ الطریق کا معنی ہوتا ہے راستہ بتا دینا۔ مثلا یہاں آ کر آپ کو کسی نے پوچھا کہ ہمیں چوک میں جانا ہے، آپ نے اپنے اسکوٹر پر بٹھایا اور اس کو وہاں پہنچا دیا، یہ تو ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مقام تک پہنچا دیا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کھڑے کھڑے یہاں سے ڈائریکشن دے دیا کہ یہاں سے اس طرف جائیے، پھر مڑ جائیے، پھر سیدھے راستے پر چلیے، پھر راستے سے مڑ جائیے، تو آپ سیدھے وہاں پہنچ جائیں گے۔
اس کو کہا جاتا ہے اراۃ الطریق، راستہ بتا دینا۔ یاد رکھیے جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے پہلا معنی مراد ہے، یعنی مقصود تک پہنچا دینا، ایصال المطلوب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس آیت میں ترجمہ کیا والذین جاہدوا فینا، جس نے ہمارے راستے کا مجاہدہ کیا، محنت کی، تکلیفیں اٹھائی، لنہدینہم سبلنا، یہاں ہدایت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا ہم اس کو انگلی پکڑ کے ہمارے راستے پر ڈال دیں گے، اور اللہ جس کی انگلی پکڑ لے دنیا کا کوئی انسان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک حدیث شریف ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی قریب کی تشریف لے گئے، مکی زندگی ہے، آپ نے فرمایا یا عم قل لا الہ الا اللہ انا اشہد لک یوم القیامہ، چچا جان میرا کلمہ پڑھ لو، میں قیامت میں تمہاری گواہی دے دوں گا۔ بار بار کی تلقین کے باوجود چچا کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، اس لیے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو جہل و ابو لہب کی بات پر موت ہوئی تو اللہ کے نبی کو بہت غم ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے برابر استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے منع نہ کرے۔ بالآخر اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کہ جو ایمان پر نہ مرے اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی مغفرت کی۔ اس نبی کے اس غم کے بعد اللہ نے تسلی کے لیے ایک آیت اتاری، اور وہ آیت یہ ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ انک لا تہدی، یہاں ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ نبی کی طرف کر رہا، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر آپ جس کو چاہیں انگلی پکڑ کے مقام تک نہیں پہنچا سکتے، یہ تو ولکن اللہ یہدی، یہ تو ہمارا کام ہے، آپ کا کام تو صرف انگلی پکڑ کے راستہ بتا دینا، نبی کا کام صرف انگلی پکڑ کے راستہ بتا دینا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی بعثت اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ راستے بتائیں، نبی کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہوتا۔ اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت کا مسئلہ ہوتا تو مکہ کا کوئی آدمی بے ایمان نہ مرتا۔ اچھا ایک بات یہ ذہن میں ابھی آئی، انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے پریشان کیوں تھے امت کے ایمان نہ لانے پر؟ قرآن کریم کی آیات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں جہنم کی ہولناکیاں بڑی خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 طبقے بنائے ہیں، سب سے اوپر جہنم ہے، پہلا جو طبقہ ہوگا وہ جہنم ہے، اور جہنم میں مومنین عاصی جائیں گے، یعنی وہ مومنین جن کے گناہ کی کثرت ہے وہ مومنین جائیں گے۔ اس کے بعد لظا، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی، اس میں نصارہ ہوں،
اس کے بعد تیسرے طبقے میں یہود ہوں گے، اس کے بعد چوتھے طبقے میں جس کو سقر کہا جاتا ہے اس میں مجوس ہوں گے، آتش پرست ہوں گے۔ اس کے بعد پانچویں طبقے میں دنیا کے وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے متعدد خداؤں کو مانا اور اللہ کا انکار کیا، اور چھٹے طبقے میں وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو مانا اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، مشرکین، اور ساتویں طبقے میں بالکل اخیر میں منافقین ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور ہر طبقے میں اللہ علیحدہ لوگوں کو رکھنے والا ہے، اور گہرائی جہنم کی مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے، ایک پتھر اوپر سے گرایا جو 70 سال کے بعد جا کر تہ میں پہنچا۔ اس کو انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان اگر چلنا شروع کرے تو 70 سال میں کتنا چل سکتا ہے، ایک تصور کریں آپ، جتنی مسافت یہ طے کر سکتا ہے 70 سال میں، جہنم اتنی گہری ہے۔ پھر جہنم کی جو صفات بیان کی اس میں کہیں تو فرمایا لہا کنات، کنات کا معنی بند، اللہ نے کمرے بنائے۔ پھر کہیں فرمایا کہ فراش بھی آگ کا، یعنی بستر بھی آگ کا۔ کہیں فرمایا کہ لباس بھی کنترا کا، کنترا کا ویسے سمجھانے کے لیے ترجمہ کہہ دیا جاتا ہے کوتن کا وغیرہ، نہیں، کنترا کا معنی وہ کوتن کہ جو جلدی سے آگ پکڑ لے، تو لباس ایسا، پھر بستر بھی آگ کا، پھر اوڑھنا بھی آگ کا، من فوقہم غواش، لہم من جہنم من فوقہم غواش، پھر دروازہ بھی اوپر سے بند۔ پھر اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، موت بھی نہیں حیات بھی نہیں۔ موت کا مطلب تو موت آئے گی نہیں، اور حیات کا معنی یہ ہے کہ وہ زندگی کیا زندگی۔ پھر ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ ایک ایک نافرمان کو جو ایمان سے کھورا ہوگا، خالی ہوگا، بے ایمان ہوگا، حق تعالی شان ہو، اس کی یہ مسافت یعنی اتنا موتا اسے بنائیں گے جتنی مسافت کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تک کی، اور مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ 425 کلومیٹر بلکہ میل، کتنی مسافت ہے، ایک ایک نافرمان اللہ کا باغی بے ایمان اتنا موتا ہوگا۔ پھر اس پر مزید یہ کہ ادھر تو حال یہ ہے کہ آگ چاروں طرف، دوسرے نمبر پر دیکھیے کہ انسان کو دنیا میں ایک طرف تو آگ چھو لے اور دوسری طرف درد کی تکلیف بھی ہے، یہاں حال یہ ہوگا کہ پورا بدن اس کا دار اس کی سخت درد کر رہی ہوگی، تو درد بالائے درد، اور ادھر حال یہ ہے کہ آگ میں جل رہا ہے۔ پھر مزید یہ کہ عجیب بات ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو عذاب مسلط کیا وہ ایسا عذاب ہے کہ اس کی کوئی دوا نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جلنے کی کوئی دوا نہیں، انسان جب جل جاتا ہے اب اس کو اندر میں جو ہے تکلیفیں ہو رہی ہیں، اس کی کوئی دوائی کچھ بھی، ڈاکٹر بہت تو کیا کریں گے، بلب پتہ کر کے اس کو اوپر سے رکھ دیتے، لیکن
آگ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا علاج کچھ نہیں. اللہ نے وہ سزا مسلط فرمائی ہے جس کا علاج کچھ نہیں. اس کے بعد حال یہ ہوگا کہ یہ فرشتے سے کہیں گے یا مالک الیوم لیقضی علینا ربک, یا مالک الیوم لیقضی علینا ربک, اے مالک, اے جہنم کے داروغہ دربان, تیرے خدا سے کہہ دے موت کا فیصلہ کر دے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 1000 سال وہ پکارتے رہیں گے, تب جا کر اتنا سا جواب ملے گا, اس کو تو خاموش ہے. جب کوئی جواب فرشتوں سے نہیں ملا تو یہ کہیں گے اب رب کو پکار کر, یا ربنا یا ربنا یا ربنا غلبت علینا شقوتنا, غلبت علینا شقوتنا, ہماری بدبختیاں ہم پر غالب آ گئی, اے اللہ تو کوئی فیصلہ کر. تو اللہ کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا, میں یوں کہوں گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, چپ چاپ پڑے رہو, مجھ سے بات نہ کرو. یہ سارے حالات نبی دیکھ رہے تھے جہنم کی, اس لیے نبی پتھر کھا کر بھی یوں کہہ رہا تھا بندو ایمان لے آؤ. یہ سارے حالات نبی دیکھ رہے تھے, اس لیے نبی علیہ السلام راستے کے کانٹوں کو کھا کر بھی یہ کہہ رہے تھے ایمان لے آؤ. اور یہ سارے حالات دیکھ رہے تھے, اس لیے اپنے صحابہ کو اور اپنے صحابہ کی اولادوں کو شہید کروا کر کے بھی دعوت دے رہے تھے ایمان لے آؤ. یہ تھی اصل وجہ. انبیاء کرام جو اتنے کرتے ہیں نا, اس کی یہ وجہ ہے. ورنہ کیا ان کو ان کی اولاد محبوب نہیں تھی؟ کیا ان کو ان کی زندگی محبوب نہیں تھی؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام یقیناً محبوب تھی, لیکن ان کے سامنے یہ مسئلہ تھا جہنم کا. تو مجاہدہ ایک ایسی چیز ہے انسان کی زندگی میں. مجاہدہ کہتے ہیں کس کو؟ میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں ایک بات یہ بتائی کہ مجاہدہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اپنی ذات پر ظلم کرے, اور اس پر میں نے بہت ساری روایات دے کر سمجھایا تھا کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لے گئے اور ایک رسی لٹک رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رسی کیسے؟ فرمایا کہ یہ فلاں عورت ہے, رات میں نیند آتی ہے تو چوٹی کو اوپر باندھ لیتی ہے, بال کھینچتے ہیں تو نیند اٹھ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مح علیکم بما تطیقون, جتنی طاقت ہو اتنی عبادت. خاموخواہ کے لیے ذات پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ سودا کی بوتل لے آئے اور اس کو منہ پر چھڑک کر کے نیند اڑانے لگے. اللہ تعالیٰ ایسی عبادتوں کا محتاج نہیں, یہ زبردستی کی سودا ہے. شریعت میں مجاہدہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنی ذات پر ظلم کر کے تم جو ہے یہ کام کرو. شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے نفس کو دبا کر, دیکھو مجاہدہ کا مطلب سمجھنا, اپنے نفس کو دبا کر مرضی مولا کرنا, اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. مثلا عشاء سے پہلے تھک کر آئے تھے, بہت تھکے تھے, جی چاہ رہا تھا, سو جاؤ. نماز کو جی نہیں چاہ رہا, نفس اندر سے شرارت کر رہا. ہمیں چاہیے کہ نفس کے خلاف تھوڑا سا بوجھ ڈال کر عشاء کی نماز پڑھیں. یہ ہوا مجاہدہ. فجر میں جی نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے کو, نیند بہت میٹھی تھی. ایسے وقت میں تھوڑا سا مجاہدہ کر کے ہم اٹھ جائیں, نفس کو دبا کر, اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. مجاہدہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ ذات پر ظلم کرے. بہت غور سے یہ مطلب سمجھے. بہت سارے لوگ اس مطلب کو غلط سمجھ لیتے ہیں. قطعاً مجاہدہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری رات کھڑے رہ کر عبادت کرے. اولاً تو میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ادنا ضعیف روایت میں بھی پوری رات کی بیداری ثابت ہی نہیں, کہیں ثابت نہیں. اور اس لیے آپ پوری رات بیدار نہیں رہے
کہ ممکن ہے امت کا کوئی آدمی غلط استدلال کر کے اپنی زندگی کھو بیٹھتا. اسی لیے 3 صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے. بخاری شریف کی روایت ہے. فرمایا نبی کے اعمال. تو حضرت عائشہ نے فرمایا نبی سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں, نماز پڑھتے بھی ہیں, رات میں سو بھی جاتے, روزہ رکھتے بھی ہیں, چھوڑ بھی دیتے. تو صحابہ کہنے لگے کوئی حرج نہیں حضور, تو اگر روزہ چھوڑ بھی دیں اور رات میں نماز نہ بھی پڑھے. روزہ چھوڑنے کا مطلب نفلی روزہ, رمضان کا نہیں, 8 دنوں کا روزہ. آپ اگر نبی رکھے تو کوئی حرج نہیں, رات میں نوافل نبی پڑھے تو کوئی حرج نہیں. آپ تو معصوم ہیں, آپ کے کوئی گناہ نہیں, ہم تو گنہگار ہیں, اس لیے ہم تو خوب عبادت کریں گے. ایک نے قسم کھا لی کہ میں بیوی کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا, اور ایک نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا, اور ایک نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر پوری رات عبادت کرتا رہوں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں بیان فرمائی کہ فلاں فلاں صاحب جس میں حضرت علی وغیرہ ہیں, یہ نہیں کہ کوئی چھوٹے موٹے صاحب, بڑے صاحب ہیں, فرمایا یہ لوگ آئے تھے اور اس طرح سوال کیا, میں نے جواب دیا تو اس پر یہ قسمیں کھا کر گئے. اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں سب کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ دیا. اللہ کے نبی کی عادت یہ نہیں تھی کہ نام لے کر ڈائریکٹ کہتے کہ مولانا تم نے ایسا کیا, تم نے ایسا کیا. نبی کی زبان سے ٹھیس پہنچنے والی بات کبھی نہیں, کبھی نہیں. آپ نے تان و تشنیع والا بیان کیا ہی نہیں. اسی لیے میں بھی ہمارے بچوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم جاؤ اور کوئی یہ کہے کہ مول صاحب اس چیپٹر پر آج بیان کرنا, تو کہہ دینا ہم تمہارے تابع نہیں. یہ تو ہوتا یہ ہے کہ بستی میں کسی کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ہم کو نشان بناتا ہے, ہمارے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتا ہے, خود تو کہہ نہیں سکتا تھا, تو مولوی صاحب کو استعمال کر لیتا ہے, اور مول صاحب اتنے سستے کہ ایک چائے میں بک جاتے ہیں. ہم تمہارے تابع نہیں. اللہ تعالیٰ بر وقت ذہن میں جو بات ڈالے گا ہم کہیں گے, تمہارے تابع ہو کر بات نہیں کریں گے. اور ہونا بھی یہی چاہیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں کبھی تان و تشنیع نہیں فرمائی, کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے ایسی بات حضرت نے کبھی نہیں فرمائی. ایک عجیب بات ہوئی, بخاری شریف کی روایت ہے, ایک مجلس تھی مسجد نبوی میں, اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتفاقاً تقاضا ہے, بدنی تقاضا ہے, ری خارج ہوتا ہے ایسا. کبھی ضعیفی ہوتی ہے, کبھی فیسلٹی کی تکلیف ہوتی ہے, کبھی انسان کو بیماری ہوتی ہے, کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. مجلس میں ری خارج ہو گئے, جان بوجھ کر نہیں ہوا, اتفاقیہ ہو گیا مسئلہ. اس پر اور صحابہ کو ہنسی آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ڈانٹا اور یہ فرمایا اس چیز پر کیا ہنسنا جس بیماری میں سبھی مبتلا ہیں. یعنی اگر یہ انہی کا مسئلہ ہوتا اور دوسروں کو نہ ہوتا تب تو ٹھیک ہے, جس میں سبھی مبتلا ہو اس پر ہنسنے کی ضرورت کیا ہے. آپ کی گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ لگے اور کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ اس سے بڑھ کر اور ایک واقعہ سنا, علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ جو فن تجوید میں بڑے مشہور ہیں, لیکن وہ صرف مجود اور قاری نہیں تھے, وہ تو بہت بڑے محدث بھی تھے. علامہ جزری رحمۃ اللہ, تعجب یہ ہے کہ آنکھوں سے نابینا تھے. حضرت کے وہاں طریقہ کتاب پڑھنے کا یہ تھا, من جاء اولا یقرأ, جو پہلے آوے وہ کتاب پڑھے. یہ حضرت کا طریقہ تھا. اور حضرت کے وہاں سبق شروع ہوتا تھا صبح 4 بجے سے. اب ایک طالب علم بڑا پابند, ہر وقت پہلے سے آ جاتا اور وہی پڑھتا. ایک دن حضرت نے فرمایا من جاء ثانیا یقرأ, جو دوسرے نمبر پر آیا ہے وہ پڑھے. سناٹا چھا گیا کہ حضرت نے منع, پہلے جو آیا اس پر کیوں نہیں فرمایا. اور پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ سبق نہیں پڑھنا ہے, چلو. جی میرا یہ چاہتا ہے کہ گرمی بہت ہے, صبح صبح تھوڑا سا غسل کر کے آ جائے. حضرت سب کو غسل کرنے لے گئے.
اور غسل سے فارغ ہو گئے تو فراغت غسل کے اوپر حضرت نے فرمایا کہ اچھا لاؤ تھوڑا سا سبق پڑھ لو. سبق پڑھا دیا. تب جا کر پتا چلا کہ وہ جو پہلے نمبر پر آیا کرتا تھا روزانہ طالب علم، اس کو احتلام ہو گیا تھا، بغیر غسل کے آ گیا تھا. اور یہ حضرت کے دل پر منکشف ہو. یاد رکھیے کشف کا جو مسئلہ ہے نا، کشف کا مسئلہ کوئی اتنا بہت بڑا نہیں ہے. آج کل کوئی کہتا ہے کہ فلاں صاحب کو کشف ہو رہا ہے تو گویا لوگ اس کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں. کشف کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کشف تو جانور کو بھی ہوتا ہے. ہاں حدیث شریف سے ثابت ہے کشف جانور کو بھی ہوتا ہے. حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے اوپر قبر کے حالات اور اس کی آواز کو منکشف کرتا ہے. کشف تو جانور کو بھی ہوتا ہے. ارے کشف تو جوگیوں کو بھی ہوتا ہے، جو بہت مجاہدہ کرتے ہیں نا، جوگی لوگ، سادھو لوگ، کھانا پینا بند کرتے ہیں اور ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، ان کو بھی کشف تو ہوتا ہے. یہ امت کو کیا ہو گیا کہ اس نے اپنے بزرگوں کی باتوں کو چھوڑ دیا. کشف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم اسے مان لو. کشف سے بڑھ کر اللہ مومن کو جو چیز عطا فرماتا ہے نا، وہ ہے بڑی زبردست، اور وہ حدیث شریف سے ثابت ہے. اور وہ کیا ہے؟ فراست. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن کی ذہانت و فراست سے بچو، اس لیے کہ ساری دنیا ظاہری آنکھوں سے دیکھتی ہے اور وہ اپنے اندر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. فراست کشف سے بھی اوپر ہے. حضرت کو بذریعہ فراست اللہ نے یہ بتا دیا. لیکن دیکھیے تربیت کیسی کی کہ اس بچے کو برا بھی نہ لگے. اسی طرح کا واقعہ شاہ عبد العزیز صاحب کا بھی ہے. شاہ عبد العزیز کے درس میں بھی اسی طرح ہوا تھا، اور اس نے فرمایا تھا کہ چلو ذرا جمنا میں جا کر نہا لے. وہ طالب علم بھی اسی طرح آ گیا تھا، پتہ نہیں تھا اسے. میں تو خیر یہ کہہ رہا تھا کہ مجاہدہ جو ہے اس کا معنی اپنی ذات پر ظلم کرنا نہیں. مجاہدہ کا معنی نفس کو دبا کر فرائض خداوندی کو ادا کر لینا اور نوافل کو اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنا، بس یہ ہے مجاہدہ. جی چاہتا ہے گناہ کرنے کو، آپ نفس پر بریک لگاؤ. جی چاہتا ہے اجنبی لڑکی کے دیکھنے کو، اپنے نفس پر تھوڑا سا دباؤ ڈال دو اور یوں کہو کیا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہے. عجیب روایت ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہر جنتی کو جنت میں بھیج دے گا تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو. تو یہ بندہ یوں کہے گا کہ اللہ کیا مانگے، تو نے سب کچھ دے دیا. ارادوں پر چیزیں آ رہی ہیں، ارادوں پر چیزیں آ رہی ہیں. ادھر ارادہ ادھر چیز حاضر، ادھر ارادہ ادھر چیز. اور پھر عجیب ہے کہ جب جب یہ چیزوں کو مانگے گا، جنت میں داخل ہوتے ہی اللہ پہلے ایک پانی پلائے گا. یہ شریف میں آتا ہے وہ پانی ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے سارا حسد، کینہ، بغض، عداوت، ناک کا پانی، بدبودار چیزیں پیٹ کی سب ختم. اب جنت میں کچھ نہیں، جنت وہ جگہ ہے ہی نہیں. اب جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو نعمتوں کے دروازے کھولیں گے، وَتَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور پھر اوپر سے ایک مرتبہ ایپل مانگا، پھر یہ اللہ ارادہ کرے گا کہ مجھے ایپل چاہیے، اللہ پھر دے گا. تو یہ کہے گا کہ پہلے بھی تو ایسا ہی آیا تھا، اب بھی ایسا ہے. قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی شکل ایک ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے. اور فرمایا تو جتنے ذائقے مانگے گا اتنے تجھے عطا کروں گا. یہ جنت کی نعمتوں کی خصوصیات ہیں. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مالا عین الرأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو مجھ سے مانگو. کیا مانگے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اس لیے کہ کھانا پینا ہی تو ساری نعمت ہم نے سمجھی ہے. اچھا مکان ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا پینا ہو، یہی تو ہماری نعمت ہے. اس سے آگے تو کچھ ہم جانتے ہی نہیں. تو
بس یہی ساری چیزیں نعمتوں کو تصور کرتے رہیں گے. اللہ کہے گا ایک چیز ہے، میرا دیدار تو ابھی تمہیں نہیں ملا، میری زیارت تمہیں کہاں ملی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میری طرف سے دائمی رضامندی کہاں ملی؟ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ہٹاؤ میرے سامنے سے حجاب. حجابات کو جب ہٹائے جائیں گے، پردوں کو جب ہٹائے جائیں گے، تو اللہ اپنے بندوں کو خود سلام کرے گا. سلام قولا من رب رحیم، اے میرے بندو میری طرف سے تمہیں سلام. اللہ سلام کرے گا، ساری کائنات کا مالک سلام کرے گا. کیا بساط ہے ہماری! کیا ہم دنیا کی لذتوں پر اور اجنبی عورتوں کو دیکھ کر لذت حاصل کرتے ہیں. پھر نیک بندے اولیاء کرام جو گفتگو اللہ سے کریں گے نا، گفتگو کی پہلی کڑی جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ آپ سے زیادہ حسین ان آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا، ہمیں کیا معلوم کہ تو اتنا حسین تھا، ورنہ ہماری نگاہیں پوری زندگی بند رکھ کر آتی. اس لیے کہ وہاں اس کو اتنا دیدار نصیب ہوگا جس نے دنیا میں جتنی آنکھوں کی حفاظت کی. کیا ہم دنیا کے حسنوں پر مرے جا رہے ہیں کہ ذرا سی کوئی لڑکی اچھی دیکھی تو اس کی طرف نگاہ، ذرا سا کوئی لڑکا اچھا دیکھا تو اس کی طرف نگاہ، ذرا سی کوئی عورت اچھی دیکھی تو ہم اس پر فریفتہ ہو گئے. اس کو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیدا کرنے والے کو دیکھو کہ جس نے اس کو حسن دیا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کیسا اللہ ہوگا. تو حقیقت یہ ہے کہ جی جب یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں، فوراً اپنے نفس کو دباؤ. اسی لیے صبر کی 3 قسمیں لکھی ہے مفسرین نے. صبر علی الطاعت، صبر علی الطاعت کا معنی ہوتا ہے عبادت پر جمنا. صبر کا معنی جمنا. نمبر 2 صبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. صبر علی الاذی، تکلیفوں پر صبر کرنا. یہ 3 ہیں صبر کی قسم. تو مجاہدہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ ذات پر ظلم کرو. اگر یہی معنی ہوتا تو پھر نبی نے یوں کیوں فرمایا؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے جی اکتانے لگے تو پڑھنا چھوڑ دو، زبردستی نہ پڑھو. کیوں فرمایا یہ؟ نوافل پڑھتے پڑھتے جی اکتانے لگے تو کاموں کا ظلم مت کرو، چھوڑ دو، سو جاؤ. علیکم بما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، تمہاری طاقت جتنی ہو اتنی عبادت کرو، اللہ کی قسم اللہ نہیں تھکتا، تم ہی تھک جاؤ گے. یہ کیوں فرمائی ساری بات؟ معلوم ہوتا ہے مجاہدہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات پر ظلم کر کے عبادت کریں. مجاہدہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو دبا کر فرائض کو ادا کریں جب نفس نہ روکنے والا، نوافل کو بساط اور طاقت کے مطابق کریں، معاصی سے اپنے آپ کو روک لیں. یہ ہے مجاہدہ کا معنی. اور نفس ہے بڑا شریر، بہت شریر ہے. میں اپنا ایک داخلہ تھا، اپنی ایک مثال. میں ایک مرتبہ بڑودہ گیا پروگرام کے لیے، یعنی بیان تھا، تو 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہم پہنچے تو وہاں عشاء کی نماز ہو گئی تھی، تو ہم نے علیحدہ نماز پڑھی ناگروالا مرکز مسجد میں. ہم نے علیحدہ جماعت کی. ہمارا طالب علم ہمارے ساتھ تھا. اس بدھو نے 2 کے بجائے 4 پڑھا دی. حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسافر ہو گئے تھے، مسافر پر 2 ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک تو 2 واجب ہیں. اچھا پڑھا تو دی اس نے 4. اب دیکھیے میرا لفظ اندر سے شرارت کر رہا، چونکہ دوسری مرتبہ پڑھنا نہیں تھا، تو اندر سے کہنے لگا. میں نے کہا کہ اس میں کیا ہوا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ 2 پڑھنا رخصت ہے، اصل تو 4 ہی ہے. یہ نفس امام شافعی کے مسلک کو میرے سامنے لانا ہے. امام شافعی کا یہی مسلک ہے کہ 4 پڑھنا عزیمت ہے اور 2 پڑھنا رخصت ہے. حتی الامکان عزیمت پر عمل کرو.
تو میں نے کہا ہم نے تو عزیمت پر عمل کر لی، بہت اچھا ہوا، ظاہری عنوان تو بہت اچھا ہے، لیکن خباثت یہ ہے کہ وہ اندر سے اب دوبارہ پڑھنا نہیں چاہتا، سستی آ رہی ہے۔ خیر ہم نے کھا لیا، اور کھانا ہمارا مولانا اقبال صاحب وہاں ہے دودھ والا، ان کے وہاں کا ہم نے کھانا وانا کھایا، اور کھانے کے بعد میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا ہم نے بجائے 2 کو 4 پڑھ لی ہے، ہم نماز کا دوبارہ اعادہ کریں، اور مسجد ہی میں جا کر اعادہ کریں، یا مکان میں بھی نہیں، اور پھر ہم نے دوبارہ پڑھی۔ تو نفس بہرحال جب تک اللہ اکبر نہیں کہا گیا وہی شرارت پر رہا کہ عزیمت پر عمل کیا، اب ضرورت کیا رہی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے دوبارہ وتر کو بھی دہرانا پڑے اور چاہے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے۔ اس کی شرارتیں بڑی عجیب ہیں، اسی لیے دیکھیے نفس علم جو ہے نا یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں۔ حضرت اقدس خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم شیطان تھا، جس کے علم کا یہ عالم تھا کہ اس کو ملائکہ کا بھی استاذ کہا گیا، بعض لوگوں نے ملائکہ کا استاذ کہہ دیا، بعض لوگوں نے تو فرشتہ ہی کہہ دیا، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، علم کی کوئی کمی نہیں، اچھا عبادت کی بھی کوئی کمی نہیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا، معرفت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں معرفت نہیں تھی، میں کہتا ہوں معرفت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، جتنا وہ اللہ کو پہچانتا تھا اتنا ہم بھی نہیں پہچانتے۔ کیسا پہچان؟ جب اللہ نے اس کو دنیا میں اتارا تو آپ تو جانتے ہیں غصہ ہوتا ہے، غصے کے عالم میں کسی سے مانگنا نہیں چاہیے ورنہ تو وہ دھٹکار دے گا، غصے میں کسی سے نہیں مانگا جاتا، اسی لیے مزاج پہلے دیکھا جاتا ہے کہ سیف صاحب کیسے ہیں، اس کے بعد جا کر درخواست رکھتے ہیں، تو غصے میں کوئی مانگتا نہیں۔ یہاں حال یہ ہے کہ اللہ نے جب اس کو اتارا ہے تو اللہ انتہائی غصے میں، اور اترتے اترتے یہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے وَمَتَاعٌ إِلَٰهٍ، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، جس کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں تاکہ میں اس کو بھٹکاؤں، اور لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اس کے چاروں طرف سے روکو اس کو۔ اس نے اللہ سے غصے میں مانگا، جی یہ جانتا تھا کہ اللہ غصے میں کتنا ہی ہو، لیکن مانگی ہوئی چیز اگر اللہ لائق ہوتا ہے تو دے ہی دیتا ہے، اسے یہ معلوم تھا، وہ اللہ کو پہچانتا تھا کہ اللہ منتقم المزاج نہیں ہے، یعنی یہ کہ تو نے نہیں مانا تو میں تجھے نہیں دوں گا، یہ تو میرا اور آپ کا مزاج ہے، اللہ کا یہ مزاج وہ جانتا تھا، اس لیے اسی حالت میں اللہ سے مانگا اور ملا۔ تو عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، لیکن حبیب نہیں تھا، محبت نہیں تھی اللہ سے، اور اسی محبت کے نہ ہونے کی بنیاد پر اسی لیے سرکشی کی 2 قسمیں، ایک تو سرکشی ہوتی ہے، انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ سرکشی اور گناہ کر کے دلیری، اشکال، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز، یاد رکھو میرے بھائیو، بڑی خطرناک چیز۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام نے جو دانا کھا لیا تو اللہ نے اس پر بھی عصیان بولا ہے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم سے عصیان ہوا، قرآن کہہ رہا ہے، میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور شیطان سے بھی ہوا، لیکن فرق کیا ہے؟ آدم سے ہوا تو آدم نے فوراً رجوع الی اللہ، رونا دھونا شروع کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہی نے بالکلمات ڈال، اور اس سے سرکشی ہوئی تو رونا دھونا تو بہت دور کی بات، اللہ پر اشکال کرنے لگا اور یہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے، اس کو مٹی سے، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے رہتی ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ سرکشی، اللہ عصیان کو معاف کر دیتا ہے، سرکشی کو معاف نہیں کرتا۔
یہ بات یاد رکھیے. گناہ تو ہوتا ہے، انسان ہے، بشر ہے. کسی نے نہیں کہا کہ انسان معصوم ہوتا ہے سوائے انبیاء. معصوم نہیں ہے، بشریت کا تقاضا ہے، ہو جائے، لیکن اس پر دلیری نہ کرے، فوراً رجوع الی اللہ ہو جائے، توبہ کر لے. یہ اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن اگر گناہ ہوا اور دلیری کی، اس میں کیا ہوا؟ جیسے بعض لوگ غیبت کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم کیوں، اس میں کیا ہوا؟ اگر وہ سامنے آئے تو منہ پہ سنا دو اس کو. یہ دلیری ہے، یاد رکھیے یہ دلیری ہے. گناہ اور سینہ زوری بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اور حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو گناہ کر کے سینہ زوری کرتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا. بہت خطرناک گناہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھیں. تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجاہدہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ذات پہ ظلم کرو. مجاہدہ کا معنی ہوتا ہے اپنے نفس کو دباؤ. نفس دبے گا تو خود بخود کچھ اللہ کی رضا کے کام ہو جائیں گے. یہی یہاں مطلوب بھی ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، میں شروع میں حدیث قدسی کی تعریف بتا چکا ہوں پہلی دوسری مجلس میں کہ حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے. حدیث ربانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس میں نبی براہ راست اللہ سے لیتے ہیں. اس میں ہوتا یہ حدیث قدسی میں کہ معانی اللہ نے اتارے جبریل کے ذریعے سے، الفاظ نبی کے ہوتے. پھر عام حدیثیں اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ عام حدیثیں جو ہیں وہ نبی کے قلب پر القاء ہوتی ہے اور وہ زبان پر آتی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہیں کہ جس کا معنی جبریل لے کر آتے ہیں اور نبی اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرماتے ہیں. یہ ہیں عام حدیث اور حدیث قدسی کے درمیان فرق. یہ حدیث قدسی ہے، حدیث ربانی ہے. اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے گا، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا، آذنتہ ای اعلمتہ، میں اطلاع کرتا ہوں اس کو میری طرف سے لڑائی کی، یعنی میں اس سے لڑوں گا. ولی کس کو کہتے ہیں؟ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو سامنے رکھ کر ولی کی اور قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر ولی کی تعریف فرمائی. حدیث تو یہی ہے سامنے. فرائض کو اپنی جگہ ادا کر رہا، نوافل کو حسب استطاعت ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق کو ضائع نہیں کرتا، یہ ہے ولی. تین باتیں، فرائض کو اپنی جگہ ادا کر رہا ہے، نوافل کو اپنی استطاعت کے مطابق، ذات پر ظلم کر کے نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق کو ضائع نہیں کرتا. صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الابرار لفی نعیم میں ابرار کی تعریف جو فرمائی ہے بڑی اچھی. حضرت فرماتے ہیں کہ ابرار بر سے نیکی، اور ابرار اس کو کہتے ہیں کہ جو نیکی کرنے والا ہو، یعنی ولی. فرمایا ابرار کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے تعریف فرمائی الذین لا یؤذون الضر ولا یرضون الشر، جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے اور خود تو برائی نہ کریں، کسی کی برائی پر راضی بھی نہ ہو. خود تو نہ کریں لیکن کوئی دوسرا کر رہا اس پر راضی بھی نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے اور پیشاب کا تقاضا ہوا، مریدین ساتھ تھے، پیشاب میں خون آنے لگا. مریدین سے فرمایا کس طرح ہوا؟ تو فرمایا کوئی طبیب بلا لے. فرمایا نہیں. آگے چلے، پھر پیشاب کا تقاضا ہوا، پھر پیشاب میں خون آیا. فرمایا حضرت کوئی طبیب بلا لے. فرمایا نہیں، اصل میں میرا تو تھا تو پیشاب ہی،
لیکن میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بلا وجہ بلا ضرورت کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا ہے، تو میری طبیعت پر اتنا اثر پڑا کہ میرا پیشاب خون میں بدل گیا۔ یہ لا یرضون الشر، خود تو برائی نہ کرے، دوسروں کی برائی پر راضی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مرنے دو اس کو، جاوے جہنم میں۔ یہ غلط سوچ ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من استطاع منکم، تمہیں اگر قدرت ہو تم ہاتھ سے ہو، نہیں ہے زبان سے ہو، نہیں ہے کم سے کم دل میں برا جائے اور یہ سوچو کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ جب مجھے طاقت ہوگی میں اس کو ضرور کہوں گا، اس وقت تو میرے بس میں نہیں ہے، لیکن مجھے طاقت ہوگی تو میں ضرور کہوں گا۔ مروان عید کے دن آیا، مروان دنیا جانتی ہے، مروان ابن عبد الملک ابن مروان، عبد الملک کا باپ مروان آیا عید کے دن، اور آنے کے بعد عیدگاہ میں نماز سے پہلے خطبہ دینے کھڑا ہو گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ یہ آیا اور عید سے پہلے خطبہ دینے کھڑا، ایک صاحب کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام نہیں ملتا کہ کون صاحب، تابعی تھے یا صحابی تھے، اللہ کھڑے ہوئے اور مروان کا دامن پکڑا اور یوں کہا، ھذا خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ نہیں دیا۔ ابو سعید خدری کھڑے ہوئے اور فرمایا، صدق، اس آدمی نے سچ کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حدیث سنا۔ کتنی جرأت تھی اس آدمی کہ بادشاہ وقت اور وہ نماز سے پہلے خطبہ دینے کھڑا ہوا تو فوراً بٹھا دیا۔ اور وہ کیوں نماز سے پہلے خطبہ دینے کھڑا ہوا تھا؟ یہی امام نووی نے مسلم شریف کی یہ روایت ہے جو میں نے ابھی پیش کی، اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل میں مروان حضرت علی کو برا بلا کہتا تھا، خطبے میں گالیاں دیتا تھا، تو کوئی اس کی بات سنتا نہیں تھا، سب نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ اس نے سوچا میں نماز سے پہلے ہی خطبہ دوں تاکہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے، اس لیے یہ نماز سے پہلے خطبہ دینے چاہوں۔ یہاں ایک نقطہ بھی میں آپ کو بتاؤں، عجیب بات ہے، جمعہ میں نماز سے پہلے خطبہ رکھا، حالانکہ یہاں بھی 2 ہی رکعت ہے، اور وہاں نماز کے بعد خطبہ رکھا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حالانکہ عقل یہ چاہ رہی ہے کہ عید میں نماز سے پہلے خطبہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لوگ دور دور سے آتے ہیں، خطبے میں تھوڑی دیری ہو جائے گی تو کم سے کم سب کو نماز تو مل جائے گی۔ تو عید میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خطبہ جو ہے پہلے ہوتا، نماز بعد میں ہوتی، لیکن عجیب معاملہ ہے، ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ ارباب حکمت نے یہ لکھی، فرمایا کہ عید کے دن انسان کو بڑا جوش ہوتا ہے، اور جوش اس بات کا ہے کہ ادھر تو رمضان بھر کے مہینے کے روزے رکھ کر اس کا نفس جو اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو چکا ہے تو یہ جذبات میں ہے، اور ادھر 10 دن جو ایام عید الاضحیٰ سے پہلے گزرتے ہیں اور آخری دن یوم العرفہ اور پھر اس کی رات اور پھر وہ 10 راتیں والفجر وليال عشر، بعض لوگوں نے تو لکھا ہے شب قدر سے بھی افضل، اتنی اونچی راتیں، اس میں عبادت کر کے انسان کا نفس جذبات میں اور جوش میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جذبات کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو، اس کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے جلدی سے اس کو سجدے میں جھکا دو تاکہ اس کا جذبہ ختم ہو جائے، اگر ابھی خطبے میں لگا دیا تو اس صورت میں اس کا جذبہ کنٹرول نہیں ہوگا، تو ہمارے جذبات کو پورا کرنے کے لیے پہلے نماز ہے اور پھر خطبہ رکھنا، اور ساتھ ساتھ جو ہی رکعت تھی جذبات بہت تھے تو مزید یاد خداوندی کے لیے کچھ تکبیرات ہیں جس کو ہم 6 تکبیر کہتے ہیں زائد، جو واجب قرار دی گئی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجاہدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جس نے میرے ولی کو ستایا، میری طرف سے اعلان جنگ، ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے فرائض کو ادا کرے، نوافل کو حسب استطاعت ادا کرے اور بندوں کے حقوق کو ضائع کرے۔ یہ ہیں 3 شرطیں، اگر 3 شرطیں پائی جاتی ہے پوری زندگی میں کوئی کرامت اس سے ظاہر نہ ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔
وہ اللہ کا ولی ہے. اور ایسے ولی سے متعلق اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی، یہ بھی ہمارے بہت سارے آج مسائل ہیں کہ ہم اپنے مزاحیہ جملوں میں بزرگوں سے متعلق بعض ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سویا تھا میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد، اور مجھے خواب میں کسی نے آ کر کہا، آپ بیتی میں یہ واقعہ ہے، فضائل اعمال میں بھی غالباً ہے، آپ بیتی میں تو ضرور ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے خواب میں آ کر بتایا کہ تمہارے ابا نے تمہیں سلام کہا، یعنی مولانا یہی صاحب، اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ زکریا کو کہہ دینا اہل اللہ کو نہ ستائیں، اس لیے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ الٹی بھی سیدھی، یعنی اگر کچھ نہ ہو اور تو بھی یہ بد دعا کرے تو قبول ہو جائے. حالانکہ ایسا تو کوئی مسئلہ ہے ہی. فرمایا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں مولائی و مرشدی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب بذل المجہود نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت کے سامنے میں نے یہ اپنا خواب رکھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹے، تیرے ابا جی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل اللہ کو نہ ستانا، اگرچہ وہ زبان سے کچھ نہ کہیں لیکن ان کے دل کا دکھنا ہی یہ ہلاکت کا ذریعہ ہو جاتا ہے. بہت بڑا مسئلہ. اگرچہ اہل اللہ جو ہے بد دعا نہیں دیتے، اسی طرح باپ بھی بد دعا کبھی نہیں دیتا، ماں بد دعا نہیں دیتی، یہ یاد رکھیں. لیکن ماں باپ کو ستانے پر جو دل دکھا، یہ دل کا دکھنا ہی ہلاکت کا ذریعہ ہو جائے گا. یاد رکھیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. چاہے زبان سے کوئی لفظ نہ بولے، بس مرتبہ بچہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بد دعا تھوڑی مجھے دی، لیکن دل کا دکھاوا جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے، اس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کو ستایا میری طرف سے اعلان جنگ. حضرت ڈاکٹر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا، قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، لیکن حضرت ڈاکٹر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے کہا. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے ایک مرید تھے، اور وہ مرید کسی دوسرے بزرگ سے بدظن تھے. تو مرید سے اس کے پیر نے یوں کہا کہ فلاں بزرگ جس سے بدظن تھے انہیں کا نام لے کر یہ کہا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس اپنی اصلاح کرو. انہوں نے کہا کہ میرا جی نہیں مانتا. کہا مجھے پیر مانتے ہو تو میری بات کی اتباع کرو، جاؤ ان کے پاس. وہ گئے، حکم تھا وہ گئے. اب جو گئے اور دروازہ جو ایک تو شرابیوں کا محلہ، بزرگ کا مکان شرابیوں کے محلے، اور بھی دروازہ جو کھولا تو عجیب منظر دیکھا. ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے اور ایک بوتل پڑی ہے شراب کی. تو دل میں کہنے لگے میں نے پہلے ہی سے کہا. پھر بھی پیر نے بھیج دیا یہاں واپس آ. فرمایا جا کر آئے. فرمایا حضرت میں نے پہلے ہی صاحب کو منع کیا تھا کہ وہ تو ایسے ویسے فلاں فلاں. فرمایا میرا حکم ہے جاؤ، اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ میرا سلام کہنا ان سے. تم گئے، میرا سلام کہا تم نے، تم بیٹھے ان کے پاس. اصل میں یہ ان کے بزرگ اور شیخ جو تھے ان کے دل کی بدگمانی دور کرنا چاہتے تھے، یہ مسئلہ تھا. خیر وہ گئے، جانے کے بعد سلام کیا، دروازہ کھولا، جا کر بیٹھے اور فرمایا کہ مجھے فلاں حضرت نے بھیجے ہیں اور آپ کو سلام کہا ہے. اب ان کی وراثت دیکھیے، انہوں نے فرمایا کہ تم تو جانتے ہی ہو اب وہ جو ان کی بدگمانی تھی نا دل کی، وہ سب عکس ہوا. کہنے لگے بھائی تم تو جانتے ہی ہو کہ ابھی جو بادشاہ ابھی مرا ہے ہمارے علاقے کا، اس نے یہ ولی اللہ لوگوں کا محلہ تھا اور یہی قریب میں بادشاہ کا مکان تھا، وہ شراب کا عادی تھا. اس نے ولی اللہ کو ایک ایک کر کے یہاں سے نکال دیا، شرابیوں کو بسا دیا. میرا بھی گھر رہ گیا تھا، مجھے بھی نکالنے والا تھا تو اس کی موت ہو گئی. میں نے سوچا اب میں کہاں جاؤں، پڑا رہوں گا یہاں. دروازہ اس لیے بند رکھتا ہوں کہ سارے شرابی ہیں، اور میں جاؤں تو کہاں جاؤں. میری ایک یہ اکیلی بیٹی ہے اور اس بیٹی کو لے کر کے میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کی وجہ سے میں کہیں جا نہیں سکتا.
دعا کرتا ہوں کوئی صحیح جورو اس کو مل جائے، اور میں باہر بالکل نہیں نکلتا اس لیے کہ شرابیوں کا مزاج ہے، تو میں یہ بوتل جو ہے وہ سرکے کی بھری ہوئی ہے، لوکھا سوکھا سرکے میں بھگا کر کھا لیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اب مسئلہ کھلا کہ وہ شراب کی بوتل نہیں تھی، سرکے کی بوتل، اور وہ لڑکی آپ کی لڑکی تھی۔ وہ پاؤں پڑے فرما حضرت معاف کرنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دور سے کسی سے متعلق بدزن ہو جاتے ہیں، اور یہ بدزنی ہلاکت کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحق، اگر واقعتاً وہ اللہ والا ہے تو، واقعتاً وہ اللہ والا ہے، ورنہ وہ شریعت کا پابند نہیں، دینداری نام کی کوئی چیز نہیں، نماز نہیں پڑھتا، عورتوں سے پاؤں دبواتا ہے، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے اندر نہیں ہے، تو بھلا وہ اس سے مراد نہیں ہے، وہ تو بہروپیہ ہے، امت سے حوصلے لے کر کے پیسے بنا رہا ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، واقعتاً ولی اللہ ہے وہ۔ تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف سے اعلان جنگ ہے اگر تم اسے ستاؤ گے۔ اور بھائی تصور تو کرو کہ ساری کائنات کا مالک جب ہمارے ساتھ لڑنے پر آ جائے تو ہم چونٹی کے برابر بھی اس کے سامنے حیثیت نہیں رکھتے، کیا ہم اللہ کا مقابلہ کر پائیں گے؟ ہرگز۔ اس کی فوج کون ہے؟ پانی بھی اس کی فوج ہے، بیماریاں بھی اس کی فوج ہے، بھوک بھی اس کی فوج ہے، پیاس بھی اس کی فوج ہے، ہوائیں بھی اس کی فوج ہے، پرندے بھی اس کی فوج ہے، وہ کس سے پکڑ کے گردن مروڑ دے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے فرمایا من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحق۔ آگے فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء، جس چیز کے ذریعے سے بندہ میرے قریب ہو سکتا ہے، کان کھول کر سن لو، اللہ کہہ رہا ہے وہ ہیں میرے نزدیک میرے فرائض۔ فرائض کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا۔ فرائض کو پابندی سے کرو۔ فرائض 5 نمازیں، رمضان کے روزے، مالدار ہیں تو حساب کر کے زکوٰۃ، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج، اور جو حقوق ہم پر آئی ہیں، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، اقارب کے حقوق، جو حقوق عائد ہیں ہم اس کو ادا کریں، فرائض کو ادا کریں۔ فرائض کے بغیر کوئی بندہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ نبی کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، میں نے ابھی ہمارے کتھور میں ایک دن یہ بات کہی کہ کائنات میں ایک شخصیت وہ ہے کہ جس کی پوری زندگی اللہ نے کھول کر امت کے سامنے رکھی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی، آپ کا سکون، آپ کا جہاد، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن، حتیٰ کہ آپ ایک لحاظ اوڑھ کر کے بیوی کے ساتھ سوئے، اس کو بھی اللہ نے ظاہر کر دیا۔ آپ نے حالت روزہ میں بوسہ دیا، اللہ نے اس کو بھی ظاہر کر دیا۔ آپ استنجا خانے میں بیٹھے تو شکل بنائی کہ عبداللہ ابن عمر اوپر پہنچے اور نظر پڑ گئے، اندر کس شکل پر بیٹھے، قبلہ رو دیا، غیر قبلہ رو، اللہ نے اس کو بھی ظاہر کر دیا۔ میرے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو امت کے سامنے ایک کھلی کتاب کر کے پیش کر دیا، کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں۔ 1500 صدی گزری ہے، 15,000 صدی گزر جائے تو بھی یہ نبی کی سنت جو کی تو ہی رہے گی، یا آپ کی زندگی ویسی ہی رہے گی، کسی کو اس میں انگلی رکھنے کا موقع۔ پوری کتاب، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہماری زندگی کا بہت سارا باب ہم چھپا دیتے ہیں، ہے نا، ہم اپنے اولاد سے بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے، بیٹے کو پتا چل جائے، بیوی کو پتا، وہاں بھی جھوٹ بول دیتے۔ کہاں گئے تھے؟ بس یہیں ابھی اسٹیشن پر چائے پینے دوست آئے تھے، گیا تھا، حالانکہ نہ معلوم ہو کہاں گھوم کر کے آ رہا۔ ہم اپنی کتنی باتوں کو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے چھپاتے ہیں، اللہ کے نبی کی کوئی بات نہیں چھپاتے، حتیٰ کہ آپ کے تعلق مال مراث، یعنی بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوئے خصوصی، جس کو کہا جاتا ہے جو وطی سے تعلق رکھتے، اللہ نے اس کو بھی کھول کر امت کے سامنے رکھا کہ میرے نبی کی ایک ایک ادائیں تمہارے سامنے، کل کو تم میں سے کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ نبی کی فلاں سنت ہمارے پاس نہیں آئی اس لیے ہم نے عمل نہیں کیا۔ پوری زندگی کتاب کو کھول کر کے رکھ دیا۔ یہ واحد شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑھ کر ایک کمال یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی کو سند کے ساتھ محفوظ کر دیا۔
جیسے قرآن محفوظ ویسے اس نبی کی ہر ادا محفوظ، پوری تمام ادائیں محفوظ۔ اس نبی کی پوری زندگی کو اٹھا کر کے آپ دیکھو گے کہیں ایک نماز چھوٹی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی۔ نوافل کے بعد میں تو ملا کہ آپ بیمار ہوئے تو 3 دن تہجد چھوٹ گئے، نوافل کے بعد میں ملتا ہے، فرائض میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ کا فرض چھوٹا، حتیٰ کہ جس دن دنیا سے رخصت ہوئی فجر کی نماز اس دن بھی پڑھ جائے۔ تو بندہ اللہ کا قریب ہو سکتا ہے فرائض کے ذریعے سے۔ بہت سارے لوگ نوافل کی تو بڑی پابندیاں کرتے ہیں، فرض میں کوتا ہی کرتے ہیں۔ اصل تو پہلے فرض، اس کے بعد اب آگے فرماتے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور پھر فرائض کے بعد میرا بندہ نوافل پر پابندی کرتا رہتا ہے میری قربت کے لیے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ نفل کا معنی زائد، یسألونک عن الانفال، انفال نفل سے، نفل کا معنی زائد، نوافل کا معنی زائد کا، فرائض سے ہٹ کر کا۔ فرمایا میرا بندہ اس کو کرتا رہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک مزدور ہے دیکھو، اور وہ شام 6 بجے ڈیوٹی پوری ہوتی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے چلو سیٹ جی کا تو کام کرنا ہے نا، آدھا گھنٹہ اور بھی کر لوں، چلو چھوڑو پیسے دے نہ دے وفاداری سے میں رہوں گا۔ اگر آدھا گھنٹہ زائد کام کرتا رہا، یہ بھی نہیں کہ کوئی تنخواہ زائد لینے کے لیے، بس ویسے ہی کرتا رہا، تو سیٹ کے دل میں محبت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ میں مثال دیتا ہوں، مدرسے میں ایک مدرس پڑھاتا ہے، 10 بجے گھنٹی بجے جاؤ، ایک تو یہ طریقہ، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ نہیں یہ بچے کا سبق ابھی باقی رہ گیا، اگر 10 منٹ میں نے زیادہ پڑھا لیا تو کیا بگڑ جائے گا، چلو یہ کمیٹی والے مجھے کچھ نہ دے، میرا اللہ کو راضی ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ آج کا پڑھایا ہوا سبق ہی کل کو میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ پڑھا دیا، آج کبھی 10 منٹ زیادہ ہو گئے، کبھی 20 منٹ زیادہ ہو گئے، کبھی 15 منٹ زیادہ ہو گئے، تو خود اللہ تعالی کمیٹی والوں کے دل میں محبت ڈال دے گا یا نہیں؟ طے شدہ باتیں لوگ کہیں گے یہ مول صاحب ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ ڈیوٹی اور خدمت میں یہی فرق ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے، یہی فرق ہے دونوں کے درمیان۔ یہ خدمت ہے جس پر تعریف ہوگی، ڈیوٹی پر تعریف نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ شان و فرماتے میرا بندہ عبادت سے بڑھ کر زائد عبادت جب کرتا ہے تو پھر میں اس کو اپنا محبوب کیوں نہیں بنا لوں گا؟ اور محبوب جب بناتا ہے اللہ تو کیا دیتا ہے؟ فرمایا جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے، ایک مطلب، یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھر میرے بندے کی چاہت کچھ نہیں، جو میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہے۔ اور ایک تیسرا مطلب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمایا، میرا بندہ میرا ایسے تابع ہو جاتا ہے گویا کہ میں اس میں آ گیا، وہ مجھ میں آ گیا، یعنی ساری باتیں اس کی میرے تابع، وہ اپنی طبیعت سے کچھ کرتا ہی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا مقام اللہ جب بندے کو دے دے تو کیا وہ بندہ کبھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا اتنے ہی پر بس نہیں کرتا، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، میں ناراض نہیں کرتا اس کو، وہ نہیں تو کوئی اور دے دیتا ہوں، لیکن ضرور اس کو دے دیتا ہوں، اس کو ناراض نہیں کرتا۔ باپ جب بیٹے سے راضی ہو جاتا ہے تو بیٹے کے ہر تقاضے کو پورا کرتا ہے، حالانکہ باپ کو جو محبت ملی ہے وہ تو اللہ کے محبت کا 100واں حصہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر اللہ کی محبت کا کیا کہنا۔ اگر کوئی اس کا بن جائے اور وہ نہ عطا کرے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے مانگنے کے باوجود ہم کو نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب نہیں ہوئے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ فرمایا اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں، یعنی وہ کہتا ہے اللہ اس سے مجھ کو بچا لے، میں اس کو بچا لیتا ہوں۔ اور اگر کبھی وقتی حالت آ گئی تو وقتی حالت جو ہے
تو اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حالت ڈال دیتا ہوں. تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہو گیا ہے میں اس کی تلافی کے لیے مسئلہ ڈال دیتا ہوں. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے نفس کے خلاف رضا مولا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا الفواحش والمعاصي. اللہ گناہ کو معاف فرما دے, قصوروں سے درگزر فرما, سیاحکاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ آج تک نفس کے تابع ہو کر کے آئے ہیں. اللہ قدم قدم پہ ہم نے اس کا پیچھا کیا ہے, ہم نے اسی کو اپنا امام بنایا ہے. اللہ شیطان کی پیروی کرتے رہے. اللہ تجھ کو ہر وقت ہم نے ناراض کیا ہے, حالانکہ اللہ پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تیری ہی نعمتوں میں جی رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اللہ نفس کی شرارتوں نے ہمیں پامال کر دیا ہے, نفس کی شرارتوں نے ہمیں پامال کر دیا ہے. اللہ ہمیں اس کو دبا کر تیری اور تیرے نبی کی سچی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرما. اللہ سچی اتباع کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین بہت دنوں سے تیرے نبی کا کلام پڑھ رہے ہیں. اللہ اس کے کچھ انوارات ہمارے دلوں میں منتقل فرما دے. اللہ دلوں میں منتقل فرما دے, ہمارے دلوں کو منور بنا دے, روشن بنا دے. اللہ چمکدار بنا دے. اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے. تیری یاد نصیب فرما, تیری ذکر نصیب فرما, تیرا فکر نصیب فرما, تیرے نبی کا عشق نصیب فرما, تیرے نبی کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہم سے زیادہ باغی کوئی نہیں. اے اللہ ایک مزدور 2 دن مزدوری میں کمی کرتا ہے, اس کو کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں. وہ مزدور بڑی پابندی کرتا ہے. اے اللہ حالانکہ اس کا آقا اس کی زندگی کا کفیل بھی نہیں ہے. یہاں تو تو ہماری زندگی کا کفیل ہے, پھر بھی ہم نے تیری بڑی نافرمانیاں کی. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما, اللہ ہمیں معاف فرما, اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہم کہاں جاوے, اللہ ہم کہاں جاوے, اللہ ہم کہاں جائیں. اللہ دنیا میں بڑی فقر دھکل کے مسئلے, بے قصور مسلمانوں پر ظلم کے مسئلے ہمیں معلوم ہے. اللہ سے ناراض ہو چکا ہے. اللہ تو کب راضی ہوگا, اللہ تو کب راضی ہوگا, اللہ تو کب راضی ہوگا, اللہ تو کب راضی ہوگا. ہمارے رب تو کب راضی ہوں گے. اللہ ہم آپ کو بنا رہے ہیں. اللہ تو مان جا, اللہ تو مان جا, اللہ تو مان جا. اللہ دنیا کے حالات کو بدل دے, مسلمانوں کو عزت دے دے. مسلمانوں کو عزت دے دے. اللہ کب تک ہم ذلیل رہیں گے, اللہ کب تک ہم ذلیل رہیں گے, اللہ کب تک ہم ذلیل رہیں گے. اللہ تو دیکھ رہا ہے ہم کو, اللہ تو دیکھ رہا ہے, تو بہت دیکھ رہا ہے. تو نے راتوں میں ہم کو دیکھا, تو نے دن میں ہم کو دیکھا. میرے مالک, تیرے مالک, ہم تجھ کو منانے آئے ہیں. اللہ تو مان جا, اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. ہمارے حبیب کو راضی کر دے, ہمارے حبیب کو راضی کر دے. ہر پیر اور جمعرات کو جب ہمارے دفتر نبی کی خدمت میں پہنچے ہوں گے, اللہ غیروں نے تو نبی کو زندگی میں ستایا تھا, ہم تو قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دے رہے. اللہ ہمارے دفتر جب پہنچتے ہوں گے نبی کتنے بے چین ہوتے ہوں گے. اللہ ہمارے نبی کو راضی کر دے, اللہ انہیں سکون دے دے. ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما, نیک عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما, اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. بیماروں کو شفا دائمہ نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے قصور جیل میں ہیں, غلط رہائی میں ہیں, غلط اللہ ان کو نجات نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہیں.